بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے افزانہ پھول کھلیں گے، جس کی رائٹر ہے راحہ جبین، قسط نمبر 10۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بند آنکھوں کی اوٹ میں نیند کم اور بے چینی زیادہ تھی۔ کوئی انچاہا سا خواب پلکوں میں لرز رہا تھا۔ سامان ایک طرف رکھتے ہوئے رابعہ نے بے حد پریشانی سے ثانیہ کو دیکھا۔ شاید ذرا دیر کو اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ ثانیہ کی شاپنگ کر کے واپس آئی تھی تو ہکا بکا رہ گئیں۔ مہمان، برادری کے کچھ قریبی لوگ بھاری تن و توش کے ساتھ دادی کے تخت پر اجمان کے دادی کونے میں سکڑی بیٹھی کینہ توڑ نظروں سے فاطمہ خالہ کو گھور رہی تھیں۔ دھان پان سے فیروز چچا رشتے کے اپنا حقہ گڑگڑاتے ہمہ تن گوش تھے۔ ان کی اہلیہ، آل اولاد، اف اف، وہ سب سے ملتی، جان چھڑاتی ماں کو ڈھونڈتی کچن میں آئی، جو لیموں پانی کی بالٹی میں برف ڈال رہی تھی۔ ہاتھ کے طوطے اور چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ رابعہ انہیں کھینچ کر کمرے میں لے آئی، جہاں شبیر نہ جانے کون سے حساب کتاب کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ رشتے دار یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے باپ سے پوچھو۔ نادرہ نے دانت پیسے۔ ابا، منگنی پر ان سب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ رابعہ باپ کی طرف مڑی۔ منگنی نہیں، ثانیہ کی شادی کر رہا ہے۔ نادرہ نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ رابعہ کے ہاتھ سے شاپر گر گئے۔ بے یقینی سی بے یقینی۔ ابا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو منگنی پر اتنی مشکل سے مانی تھی، اسے تھوڑا وقت تو دیا ہوتا۔ رابعہ نے دہائی دی۔ وقت ہی تو نہیں دینا، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ بڑبڑائے۔ باپ تھے، رگ رگ سے واقف نہ بھی ہوں تب بھی بیٹی کو جانتے تھے۔ میرا دل ہو رہا ہے، اب اپنی بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ دیکھا نہیں کیسا ہلدی سا رنگ ہو گیا ہے۔ نادرہ نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ عبید کو کتنا چاہتی تھی، فرق کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، یہ احساس انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ یہ کون سا کرنا چاہتی تھی؟ شبیر نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ اب بس رہی ہے نا، اس طرح وہ بھی گزارا کر لے گی۔ رابعہ نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ یہ سچ ہے کہ رابعہ پھپھو کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی، مگر وہ سہیل کو پسند کرتی تھی اور سہیل اسے۔ جاؤ اب جا کر ثانیہ کو بتا دو، باہر برادری جمع ہے، امید ہے کہ شور شرابہ نہیں کرے گی۔ تبھی ثانیہ ہڑبڑا کر جاگی، جیسے خواب میں ڈر گئی ہو۔ رابعہ کی سوچوں کی تان ٹوٹی۔ ثانیہ نے حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں مٹھیوں میں بیڈ شیٹ دبوچے، پسینہ پسینہ چہرہ۔ کیا ہوا ثانیہ؟ رابعہ تیزی سے قریب آئی۔ کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں، ثانیہ نے تھوک نگلا۔ مجھے لگا عبید مجھ سے دور چلا گیا۔ رابعہ نے شرمندگی سے نظریں پھیر لیں۔ اب اسے بھول جاؤ ثانیہ۔ مطلب خود کو بھول جاؤں؟ اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ ثانیہ، مجھے معاف کرو، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بس اب رہنے دو رابعہ۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھپھو نے فرمائش کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ اس نے تلخی سے کہہ کر اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ رابعہ نے پاس بیٹھ کر گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ تم میرے ساتھ ہوگی تو ہم مل کر اس گھر کا نقشہ بدل دیں گے ثانیہ۔ رابعہ نے ثانیہ سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ میں وہاں جاؤں گی تب نا؟ کیا مطلب؟ میں صرف منگنی کر رہی ہوں، وہ بھی تمہاری گھر واپسی تک۔ وہاں جا کر سہیل کو قابو کر لینا۔ 2 بیٹیوں کی ماں بنو گی، تمہارا پلڑا ویسے بھی بھاری ہوگا۔ پھر میں مناسب وقت دیکھ کر منگنی توڑ دوں گی۔ ذرا سا آگے جھکتے اس نے رابعہ کے سامنے حقیقت رکھ دی۔ رابعہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ثانیہ کو اس کی حالت پر ہنسی آ گئی۔ تو تمہیں کیا لگا میں سچ میں اس خبیث پاک سے شادی کرنے جا رہی ہوں؟ رابعہ کی زبان تالو سے لگ گئی، لفظ گونگے ہو گئے۔ تبھی ثانیہ کی نظر سامان پر گئی۔ یہ پھپھو نے بھجوایا ہے؟ اس نے اندر سے جوڑا نکالا۔ اوئے اوئے، اتنا پیارا جوڑا! پھپھو نے تو بڑا دل کیا ہے، پر یہ تو برائڈل ڈریس! اس اسٹوپڈ منگنی پر میں یہ پہنوں گی؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے جوڑا پرے ڈال دیا۔ تبھی دھیان باہر سے اٹھتی اجنبی سی آوازوں پر گیا۔ یہ باہر کیسا شور ہے؟ مہمان ہیں، رابعہ بددقت 2 لفظ بولی۔ کیا ضرورت تھی فالتو سی منگنی پر مہمانوں کو بلا لیا؟ ثانیہ چڑ گئی۔
تمہاری دفعہ تو 2 پیسے خرچ نہیں کیے تھے، اب کس بات کا شور شرابہ ہے؟ کیونکہ تمہاری منگنی نہیں، شاد شادی ہو رہی ہے۔ رابعہ کی پھنسی پھنسی آواز نے ثانیہ کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ مہمانوں کے آنے سے ذرا پہلے دادی نے اپنی بتیسی کو مونجھ کر منہ میں فٹ کیا۔ سفید بالوں میں سرخ مہندی کا رنگ، چہرے پر تبت سنو کہ کسی اور کریم پر اعتبار ہی نہ تھا۔ چہرے کی جھریاں لشکنے لگیں۔ سب سے نیا جوڑا زیب تن کیے وہ تخت پر اجمان تھیں، جس پر سفید پھولوں والا گلابی تخت پوش ڈالا گیا تھا۔ گلابی اور سفید تکیے پشت پر موجود تھے۔ دل بجھا بجھا تھا۔ گھر کی فضا بھی سوگوار اور تلخی لیے تھی، مگر شادی تو تھی اور مہمان بھی آنے والے تھے۔ رابعہ بازار گئی تھی، نادرہ نہ جانے کس کونے میں گھسی تھی، اور ثانیہ کو تو 2 دن سے انہوں نے شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ ہائے، کوئی ایسے بھی شادی ہوتی ہے؟ انہوں نے آہ بھر کے صاف ستھرے صحن کو دیکھا۔ اندر ہی اندر کوئی چیز دل کو کھائے جا رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں سے کوئی تیزی سے نیچے آیا۔ دل دھڑک سا گیا، مگر سامنے ارم کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ ارم کی جگہ عبید بھی ہو سکتا تھا۔ دل کا دھڑکا۔ دادی، ثانیہ کہاں ہے؟ عبید کس بری حالت میں ارم کے پاس آیا تھا۔ تب ارم کو پتہ چلا کہ ثانیہ تو محض ڈرامہ کر رہی تھی، مگر شبیر احمد نے سارا اسکرپٹ ہی بدل ڈالا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عبید؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ثانیہ کی ایک ایک بات دہراتا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے تم سے جھوٹ بولا؟ ارم ہکا بکا رہ گئی۔ میں نہیں جانتا، مگر وہ فرق نہیں، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ تو اب؟ ارم کا دماغ معاف ہو گیا۔ جاؤ اس سے بات کرو، اس سے پوچھو، ارم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عبید نے بہن کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ارم، اور نہ میں خود چلا جاؤں گا؟ متذبذب سی ارم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دادی، ارم نے دوبارہ پکارا۔ دادی کے دماغ میں خیالات اٹھک بیٹھک کرنے لگے۔ منگنی ٹوٹ گئی تھی تو اب یہ تو ممکن نہ تھا کہ ارم ثانیہ کے نکاح میں شرکت کے لیے آئی ہو۔ ضرور عبید کا پیغام لائی ہوگی۔ وہ تو پارلر گئی ہے۔ پارلر؟ ارم نے بوکھلا کر ثانیہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ثانیہ کی قسمت کہ ذرا اسے اونگ آ گئی تھی۔ کئی راتوں کے بے خوابی نیند بن کر پلکوں میں اتر آئی تھی۔ جب قسمت نے دھوکہ دینا ہو تو یوں ہی سلاتی ہے، لیکن قسمت دھوکہ کہاں دیتی ہے، تقدیر کا لکھا تو ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ ہاں، آج اس کی شادی جو ہے، اب مہمان بھی پہنچنے والے ہیں۔ افراتفری میں سب کچھ کرنا پڑا۔ حالات تو تمہارے سامنے ہی تھے۔ وہ نظریں چرائے گلابی پھولوں پر انگلی پھیرتی بڑبڑاتی ساری تفصیل سناتی گئی۔ اور ثانیہ اتنی جلدی شادی پر بھی مان گئی؟ ارم نے رنجیدگی سے پوچھا۔ مانی ہے تبھی تو پارلر گئی، کوئی باندھ کر تو لے کر نہیں گیا۔ اسے کیا اپنی بہن سے پیار نہیں ہے؟ عبید کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی، وہ شادی کے لیے تیار تھی اور مجھ سے کہتی رہی، اس کا گلا رن گیا۔ عبید، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ثانیہ کو تو تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ڈرتی ہو کہ تم کوئی ہنگامہ نہ کر دو۔ ارم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کو کن لفظوں میں تسلی دے۔ کیا ہوا؟ اندر آتی آسیہ نے کچھ حیرت سے دونوں کو یوں آمنے سامنے کھڑا دیکھا تو بے اختیار پوچھا۔ عبید ایک بھی لفظ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ ارم نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور تفصیل بتانے لگی۔ نمبر ملا ملا کر اس کی انگلیاں گھس گئیں، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ وحشت دل کے ہر کونے میں کنڈلی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ رشتہ دار عورتیں آتیں، نادرہ کے روکنے کے باوجود کمرے میں گھس آتیں، زبردستی گلے لگا کر پیار کرتیں، اور نادرہ کی قسمت پر رشک بھی۔ جسے گھر بیٹھے دونوں بیٹیوں کے لیے رشتے مل گئے۔ کچھ لوگوں کو اس افراتفری اور جلد بازی میں شادی پر شکوک و شبہات بھی کافی تھے۔ دادی سب کو مطمئن کرنے میں لگی تھیں۔ تھک کر ثانیہ نے اندر سے کنڈی لگا لی، ورنہ شاید وہ سب کے سامنے چلا اٹھتی۔ غصہ، بے بسی اور اشتعال تو ایسا ہی تھا کہ سب کے سامنے تماشا لگانے کو دل کرتا، مگر اندر کچھ تھا جو روکے ہوئے تھا۔ خاندان کی ہی نہیں، خود تمہاری بھی بدنامی ہے۔ کوئی تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔
عبید عبید میری کال لے لو پلیز، یا اللہ میری مدد کر، میں فرق سے شادی نہیں کر سکتی۔ عبید کہاں چلے گئے ہو؟ اس کے ننگے پیروں نے فرش گھسا دیا، ہاتھ پیر پھول رہے تھے، وقت ریت کی طرح پھسلا جا رہا تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ باہر سے رابعہ دروازہ بجا رہی تھی۔ ثانیہ تم تیار ہو گئی؟ یہ خاندان کے لیے اعلان تھا تاکہ اس کے بند دروازے کا جواز بن سکے۔ ثانیہ نے ارم کا نمبر ملایا۔ ارم نے بے حد غصے سے کال لی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ دوپٹے کو تنکے کا سہارا ملا، تبھی وہ اس کا لہجہ نظر انداز کر گئی۔ ارم عبید کہاں ہے؟ اس کا نمبر کیوں بن جا رہا ہے؟ مجھے کیا پتا، محبت میں دھوکہ کھا کر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ارم نے تلخی سے کہا۔ اسے ثانیہ پر غصہ تھا۔ عبید کو چھوڑنا ہی تھا تو پورا چھوڑ دیتی۔ اسے لارے لگا کر بے آسرے پر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دھوکہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ لوگ منگنی کی جگہ میری شادی کر رہے ہیں۔ وہ سچ مچ رو پڑی۔ میں فرق سے شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی۔ ارم چپ کی چپ رہ گئی۔ کیا کہتی کہ ہمیشہ اپنی عقل پر بھروسہ اسی طرح دھوکہ دیتا ہے؟ ہر دفعہ نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ ارم وہ کر لائی، وہ گھر پر نہیں ہے، تمہاری شادی کا سن کر چلا گیا تھا۔ ارم نے گہری سانس لے کر ہلکی آواز میں بتایا۔ پلیز عبید سے بات کرو، پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ عقب سے سعدیہ نے نرمی سے موبائل ارم کے ہاتھ سے لے کر اسپیکر آن کیا۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو میں اور عبید تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ارم نے ماں کو دیکھا۔ اب کیا کریں گے امی؟ ہم کچھ نہیں کریں گے ارم، آسیہ نے کہا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ موبائل پاس رکھ لیا۔ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے دو۔ مگر امی، عبید، ثانیہ، بیٹا صرف محبت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ انہوں نے نرمی سے ارم کو دیکھا۔ وہ بیٹی ہے، بہن ہے، میں کیسے اپنے بیٹے سے کہوں کہ اس نازک وقت میں آؤ اور اس کے خاندان کے سامنے تماشا بنا دو؟ اس چکر میں ان دونوں کی زندگی تماشا بن رہی ہے امی۔ ارم کی سوچ اس کی عمر کی طرح کچی تھی۔ مت بھولو، یہ دھوکہ ہم نے ثانیہ کو نہیں دیا، اس کے اپنے گھر والے دے رہے ہیں۔ گھر بھرا ہے ان کی برادری سے، میں اپنے بیٹے کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتی۔ تم بھی خاموش رہو۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی سختی در آئی، ایسی سختی جس کے بعد ارم کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دروازے پر دستک مسلسل تھی، کبھی ہلکی کبھی زور سے، کچھ خوفزدہ، کچھ ڈری ڈری، کچھ جارحانہ۔ لگے رہو، یہ دروازہ کھلے گا ہی نہیں، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ثانی و ثانی، دادی کی مدھم آواز۔ ثانیہ نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایسا نہیں کہ اسے دادی سے بہت محبت تھی، بس دادی کو بہت سنانا چاہتی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ ابا، اماں، رابعہ اور وسیم بھی تھے۔ وسیم نے اسے دیکھ کر نظریں چکا لیں۔ بہن کی بارات میں شامل نہ ہوتا تو 100 طرح کے سوال اٹھتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نادرہ کی منت پر آنا پڑا۔ ثانیہ جانتی تھی کہ وہ سب کیوں آئے ہیں، عزتوں کے واسطے، بدنامی، بے بسی، خاندان۔ آج وہ لوگ اس کے پیر چھونے کو تیار تھے، اور ان کے عقب میں خاندان کی خواتین متجس نگاہیں۔ ثانیہ کا دل چاہا کہ وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اتنی زور سے چیخے کہ زمین اور آسمان ہل جائے۔ اور کچھ ہو نہ ہو، بارات بچ گج کے آئی تھی۔ آسی نے اس معاملے میں چھوٹے بیٹے کی دفعہ خوب ارمان نکالے تھے۔ بینڈ باجا ڈھول والے الگ، بری کے بجائے پیسے انہوں نے یہی تو لگائے تھے۔ شریکوں کے سینے پر مونج جو دلنے تھے۔ بارات کے آتے ہی ٹھنڈی بوتلیں شروع کر دیں۔ آف وائٹ شیروانی اور میرون کلا پہنے فرخ بے حد جاذب نظر اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اندرونی خوشی سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ عبید کے گھر کے سامنے تو خاص تاکید تھی ڈھول والے کو کہ بس کان ہی پھاڑ دینے ہیں۔ عبید کے گھر والوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے یہ طوفان بدتمیزی برداشت کیا۔ اب تو خوش ہیں آپا، میں نے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ شبیر نے خوش آمدی انداز میں دادی کے پاس بیٹھی آصفہ کو گھٹنا چھوا، جو آف وائٹ فینسی کڑھائی والے قیمتی سوٹ میں ملبوس بڑے ٹھسے سے بیٹھی تھی۔ دادی نے باقاعدہ ناراضی سے اظہار کے طور پر رخ موڑ کر ایک مہمان خاتون سے گفتگو شروع کر رکھی تھی۔ کچھ بھی تھا، انہیں بیٹی کے طور طریقے پسند نہ آئے تھے۔
میرے بھولے بھیا، جگر کے ٹکڑے تو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ آصفہ نے تفاخر سے گردن اکڑائی۔ دادی نے ناگواری سے ہنکار ابھرا، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، کبھی کبھی بیاہ کے بھی سر سے بوجھ نہیں اترتا، سینے پر سل کی طرح دھرا ہی رہتا ہے۔ دادی بڑبڑائیں۔ آصفہ تلملائی، مگر حاضرین متوجہ تھے۔ آصفہ کو پینترا بدلنا پڑا۔ چلو، اللہ نے مجھے توفیق دی، بھائی کا بوجھ بانٹ لیا۔ شبیر ہکا بکا بہن کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آصفہ تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ اچھا، جن بھی حالات میں شادی ہوئی بہویں تو میری ہی بنی ہیں۔ اب میرے نصیب پہلی بہو بھی خالی ہاتھ آئی اور دوسری۔ ناگواری کے ساتھ گہرے احساس نے شبیر کے دل کو گھیر لیا۔ اب جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، آپ کے سامنے ہے آپا۔ اپنوں میں یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی تلخی ان کے لہجے سے مترشح تھی۔ ایک بیٹی کا گھر بچانے کے لیے دوسری کے ارمانوں کو آگ لگائی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں احساس نہ تھا۔ بھائی کے لہجے کو آصفہ نے بھی محسوس کیا۔ کسی بچے کے ہاتھ سے شربت کا گلاس چھوٹ گیا تھا۔ وہ رخ بدل کر اس کو ڈانٹنے لگی۔ ابا مولوی صاحب آ گئے ہیں، وسیم نے آ کر بتایا۔ لو، بھتیجے نے تو پھپھو کو سلام بھی نہ کیا۔ آصفہ نے شکوہ کیا۔ اب تو ہم پر 7 سلام فرض ہو گئے ہیں پھپھو۔ وسیم کے لہجے میں گہرا طنز تھا، جسے پا کر آصفہ دل ہی دل میں تلملا گئی۔ جاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، اور نکاح میں کتنی دیر ہے؟ وہ اتنی چپ تھی کہ رابعہ کو خوف آنے لگا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلے۔ پارلر والی نے آ کر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے تیکھے جاذب نقوش کچھ اور دلکش، کچھ اور نکھرنے لگے۔ کیسی سوگواری تھی جس نے اس کے حسن کو کچھ اور نکھار دیا تھا۔ اب دیکھیں، اس نے دوپٹہ سیٹ کر کے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ چابی کی گڑیا نے بے اختیار خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہاں، وہ چابی کی گڑیا ہی تو تھی۔ اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کپڑے بدلو، تیار ہو جاؤ، اب نکاح نامے پر سائن کر دو۔ ہلکی سی میسج ٹیون سے اس پر چھایا جمود توڑ دیا۔ اس نے لپک کر موبائل اٹھایا۔ دلہا بنے فرح نے اپنی تصویر بھیجی تھی۔ وہ گم سم سی دیکھتی رہی۔ یہ ثانیہ کا نصیب تھا۔ ثانیہ جو کہتی تھی میں اپنا نصیب خود لکھوں گی۔ کم ہمت لوگ تقدیر کے ہاتھوں ہارتے ہیں، اور وہ کم ہمت نہیں تھی، تو پھر ہاری کیوں؟ فرح تصویر میں استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ خود کو دیکھو، دلہن بنی بیٹھی ہو۔ ذرا دیر میں مولوی صاحب آئیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، اور وہ میرا رقیب، تمہارا عاشق، تمہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں دنیا کے کونے میں گم ہو گیا ہے۔ اس کی مکروہ ہنسی ثانیہ کی سماعتوں میں زہر گھولنے لگی۔ یہ آپ کے دلہا ہیں؟ ماشاءاللہ، چاند سورج کی جوڑی ہے۔ پارلر والی نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ ثانیہ نے موبائل بیڈ پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنا سامان سمیٹے بغیر بکٹ بھاگ لیں۔ دلہن خوش نہیں ہے، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلنے والی تھی۔ فرح کی سرشار ہنسی، باتیں، قہقہے، آخر آصفہ کو ہی اٹھ کر آنا پڑا۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں، کنٹرول کر، اس لڑکی کا کیا بھروسہ ہے ان وقت پر انکار کر دے۔ چھوڑو اماں، اب کیا انکار کرے گی؟ اس نے مسکرا کر موبائل نکالا۔ مولوی صاحب، شبیر احمد اور وسیم لڑکی کی رضامندی کے لیے کمرے میں جا رہے تھے۔ سہیل جاتے جاتے رابعہ کے قریب رکا۔ کیسی ہو؟ رابعہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہی نہیں۔ دل ہی نہیں چاہتا تھا، بس دادی کو کھیر کا پیالہ دینے لگی۔ انہوں نے ہی ہاتھ اٹھا کر تسلی کروائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یاد آ گیا سہیل نے کیا کیا ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی۔ دادی کے غصے سے کہنے پر وہ ان کا گھٹنا پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ 100 جوتے ماریں تو قبول ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے سامنے کسی کی چلی ہے۔ آپ کی بیٹی؟ رابعہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری ماں نہیں کہا تھا۔ دیکھو دیکھو کیسے نانی کے گھٹنے سے لگا معافیا مانگ رہا ہے۔ آصفہ کو تاؤ آ گیا، تیزی سے کھڑی ہونے لگی، مگر فرح نے روک لیا۔ نہیں، اپنے دکھڑے رو لینے دیں، آپ میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں۔ اس نے سہیل کو رابعہ کو منانے کا موقع دیا۔ اب بھابھی کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ تصویر کا سن کر آصفہ نے اپنا دوپٹہ درست کرنا شروع کیا۔ فرح نے موبائل والا ہاتھ بلند کیا۔
تبھی کھٹ کھٹ کئی میسیج اس کے موبائل پر آنے لگے۔ کوئی نامعلوم نمبر سے اسے تصویریں بھیج رہا تھا۔ موبائل ڈیٹا آن ہونے کی وجہ سے فوراً ہی تصویریں واضح ہونے لگیں۔ فرح کا رنگ اڑ گیا۔ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔